انہوں نے ایک شعر کہا کہ یہ شعر سناؤ گے تو تمہاری شادی ہو جائے گی، اور آپ یقین کریے اس شعر پہ میری شادی ہوئی۔ محبت اس سے ہوتی ہے جس کے لیے روزہ رکھا جائے۔ مطلب شہر میں جب کہیں تازہ پھول آتے تھے تو ہمیں فون آتا تھا منگیتر کے لیے پہنچانے کے لیے۔ کیا بات ہے۔ اور آج کے نوجوان جو ہیں ان کی منگیتر بیمار لیٹی ہوتی ہے، پھول لے کے نہیں آتے۔ آپ کو چننا ہے ان گلدستوں کے لیے پھول، اور پھر وہ بکے بنانا ہے اور پھر وہ پہنچانا ہے۔ اس جگہ پہ بالاکوٹ کے اس باسکٹ گراؤنڈ میں ایک ایسا ہاسپٹل بنایا کہ جہاں 100 سے زیادہ ممالک کی NGOs آئیں۔ پاکستان میں 6% 7% عوام کو تھیلیسیمیا مائنر ہے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ تھیلیسیمیا کا کوئی بچہ اس لیے واپس نہ چلا جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری مردانگی کے خلاف تھا کہ ہم پروپوز کر دیں اور بعد میں اماں ابا منع کر دیں اور ہم کہہ دیں سوری۔ کیونکہ عشق کے مراحل میں یہ بھی وقت آتا ہے کہ آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آج انٹرویو کے بعد آپ کو زبردست قسم کا کھانا ملے گا۔ تھیلیسیمیا کو بغیر خون کے علاج کرنے کے موجد ہے یہ علاج، الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے اور ہماری ٹیم سے کرایا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی والدہ کی اتنی باتیں بتائی ہیں، اب میں چاہتا ہوں اس کے بعد آپ بڑے ہوئے اور شادی وادی کا معاملہ کیا سلسلہ رہا آپ کا؟ میں وہ جملہ تو ضرور بولوں گا کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اماں کا ہاتھ تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اس کے علاوہ بیگم صاحبہ کی جو قربانیاں ہیں وہ یقیناً میں ایک بڑی ایک عجیب ایک بات کہتا ہوں، لگتا ہے آج انٹرویو کے بعد آپ کو زبردست قسم کا کھانا ملے گا۔ ایک بات جو میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے منگنی کے دور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بے شک۔ اور آپ بلکہ اس سے بھی پہلے کا بتاتا ہوں، ہمارے سینئر تھے جو ہمیں جمعیت میں لے کر آئے۔ شادی اسی سے ہوئی جس سے آپ چاہتے تھے؟ میں بھی اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو جو جمعیت میں ہمیں لے کر آئے، بہت متعارف اور بہت محنت کی انہوں نے ہمارے اوپر۔ ویسے تو بچپن میں تھے، محلے علاقے سے متاثر ہی تھے، مگر بالکل فرنٹ پہ لا کے جنہوں نے کھڑا کر دیا، ان لوگوں نے کھڑا کر دیا، ان میں ڈاکٹر فیاض عالم۔ اچھا۔ تو ڈاکٹر فیاض کے ساتھ بڑا ایک اچھا تعلق تھا۔ تو فیاض بھائی نے جب ہماری ہاؤس جاب ختم ہو رہی تھی تو شادی کا کوئی بات نہیں ہوئی، تو ہمیں بڑی فرسٹریشن تھی۔ دادا کی شادی 20 سال میں ہو گئی، ابا کی 22 سال میں ہو گئی، بھائی کی 22 سال میں ہو گئی جب MBBS فائنل ایئر میں تھا، اور ہم 23 سال کے ہو گئے، 24 سال کے ہو گئے، مطلب بہت لیٹ ہو گئی شادی، ہم تو بہت ڈیلے ہو گئی تھی شادی۔ تو فیاض بھائی نے کہا ایسے نہیں ہوگے، تم اتنے اچھے بچے بنے رہتے ہو، سارے کام ابا اماں کے بڑے اوبیڈینٹ، تھوڑا ذرا اسٹائل دکھاؤ، دیر سے جاؤ، ذرا بھرم اس طرح کے بگڑنے والے دکھاؤ کہ بگڑ رہے ہو تم تو اماں ابا سے۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا کہ شعر سناؤ۔ گانا نہیں، اماں دیکھ تیرا منڈا بگڑ جائے۔ انہوں نے ایک شعر کہا کہ یہ شعر سناؤ گے تو تمہاری شادی ہو جائے گی، اور آپ یقین کریے اس شعر پہ میری شادی ہوئی۔ کیونکہ اماں کا شاعری کا شوق بہت تھا، اچھا، اماں سے تو محلے کے بچے آگے پڑھتے تھے شاعری۔ واہ بھائی۔ تو شعر کچھ اس طرح تھا کہ عرض کیا ہے، آپ کہیں ارشاد۔ ارشاد۔ سرد موری جھونپڑیوں تک آ پہنچی، کیا سرد موری جھونپڑیوں تک آ پہنچی، گاؤں بالکل شہر جیسا ہو گیا۔ گاؤں بالکل شہر جیسا ہو گیا۔ سرد موری جھونپڑیوں تک آ پہنچی، گاؤں بالکل شہر جیسا ہو گیا، تیری مرضی کی بہو آ تو گئی، ماں تیرا بیٹا تنا رہ گیا۔ تو اماں نے کہا اب ماں پہ پوز لینا ہے اور ایک ہارٹ بیٹ میں سونی چاہیے امی کی نا، امی کو فیل ہو کہ تیری مرضی کی بہو آ تو گئی، ماں تیرا بیٹا تنا رہ گیا۔ تو اماں نے کہا بیٹا اب شادی تو تیری مرضی کی ہوگی، اب جو کہو گے نا اسی سے ہوگی، ورنہ میں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتی۔ تو الحمدللہ وہ کہیں گے جیسا بھائی ویسی بھابھی، انقلابی وہ چکر ہو گیا تھا پھر۔ تو بالکل وہ اماں نے جو ہے وہ الحمدللہ گھر والوں نے، مگر ظاہر ہے ہم نوجوانوں کے لیے تو یہی میسج ہے کہ ہمارے زمانے میں محبت یا شادی کا طریقہ ایسے ہوتا تھا کہ جس کو بھی، کیونکہ پسند تو آتی رہتی 3 سال میں 1-2، تو جو پسند آئے پہلے اماں ابا سے پوچھیں گے، کیونکہ ہماری مردانگی کے خلاف تھا کہ ہم پروپوز کر دیں اور بعد میں اماں ابا منع کر دیں اور ہم کہہ دیں سوری نہیں۔ تو پہلے اماں ابا کو لے کے گئے، اماں ابا کو دکھایا، ملوایا، پرانے تعلقات تھے، فیملی ریلیشنس تھے۔ جب اماں ابا نے ہاں کہہ دیا تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے بات شروع کیجیے۔ اچھا، مگر ہمارے زمانہ اس لیے کہنا پڑے ہو گا، سکتا ہے جن کو سوچ رہے ہو آپ وہ بھی سن رہے ہو آج۔ نہیں تو ہو گئی نا آپ کی تو ہو گئی، لیکن جن کو آپ سوچ رہے تھے نہیں بتا سکے اماں ابا کو، سنجیدگی سے تو یہی سوچا۔ دیکھیے محبت اس سے ہوتی ہے جس کے لیے روزہ رکھا جائے۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ کم از کم منیمم کرائٹیریا ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، عاشقین کے لیے بھی انٹرویو ہے یہ تو، کہ اگر آپ کو جس سے محبت ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو واقعی میں محبت ہے، اور پھر وہ فیلنگ پھر کبھی کسی اور کے لیے آتی نہیں ہے۔ جس نے عشق کیا ہے اور روزہ نہیں رکھا ہے اس کا عشق کھوٹا ہے۔ نہیں اب تو بہت مایوسی ہوتی ہے جو بچے ہیں، مطلب شہر میں جب کہیں تازہ پھول آتے تھے تو ہمیں فون آتا تھا کہ تازہ، فون بھی نہیں ہوتا تھا، وہ والا فون ہوتا تھا، مگر کال آتی تھی کہ جو تازہ پھول آ گئے۔
मंगेतर के लिए पहुंचाने के लिए। क्या बात है। और आज के नौजवान जो है समावाद में मंगेतर बीमार लेटी होती है, फूल लेके नहीं आते हो। ये तो ज्यादती है ना, मतलब तो यानी है। आपके क्या ताल्लुक बनेगा कि अगर आप ताज़ा फूल और अपनी मर्जी से चुन के फूल की दुकान से बुके किसी नहीं ने बनाए। अपनी तबीयत सही करानी है तो भी डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकता है, किसी ने इश्क के तरीके सीखने तो वो भी डॉक्टर साहब से रब्ता नहीं, कर आप मुझे बताइए ना अथर भाई कि बिल्कुल आप फूल बेहतरीन। की दुकान पे गए, आपने बुके उठाया, खरीद के आ गए, क्या बात, उससे आर्ट मोहब्बत का है। सही बात है। आपको चुनना है उन गुलदस्तों के लिए फूल, और फिर वो बुके बनाना है, और फिर वो पहुंचाना है, क्या बात और है। फिर उसको डिस्प्रिन की गोली डाल के पानी में नमक डाल के रखा जाए 15-20 दिन तक, कि बुके ताज़ा रहे जिसको दिया हो। अच्छा, या आपको अगर कोई बुके मिला हो हाँ, तो आप उसकी इतनी मोहब्बत तो करें उन फूलों की, क्या बात और फिर जब वो सूख भी जाए तो उन सूखे फूलों को भी कहीं महफूज रखा जाए। क्या बात है। तो ये फिर आप उस बेसिक, दीज आर द बेसिक। मैं वो नहीं कह रहा कि मटके में बैठ के निकल जाओ या साथ जल जाओ, मैं तो ये तो बहुत ही बुनियादी और बेसिक जो तिफले मकतब वाली बात कर रहा हूँ कि इश्क के मराहिल में ये भी वक्त आता है कि आफतें बरसती हैं, दिल सुकून पाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। बारिशों के मौसम में उसको याद करने की आदतें पुरानी हैं। हाय 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 हाय। बारिशों के मौसम में उसको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। क्या बात, बारिशें नहीं, क्या बात है। ज़बरदस्त शायरी का ज़ौक़ है, और बहुत कम इस किस्म के डॉक्टर्स होंगे जो इस किस्म का ज़ौक़ रखते होंगे। डॉक्टर साहब, उमैर सना फाउंडेशन से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आप उसके फाउंडर्स में से हैं, उसके ओहदेदारों में से हैं, और उमैर सना फाउंडेशन की जगह जगह हमें कराची के अंदर मतलब साइन बोर्ड्स भी नज़र आ रहे होते हैं, और तकरीबन सारे ही शोबिस के सितारे भी आपके साथ मूव कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स के लोग भी आपके साथ आ रहे होते हैं। तो उमैर सना फाउंडेशन क्या है, क्या कर रही है, क्या वर्किंग है उसकी? अच्छा देखिए, हमने 2005 के इस ज़लज़ले में हम दोनों भाई बड़े जज्बाती थे। काशिफ भाई वहाँ से अमेरिका से परेशान थे कि भाई ज़लज़ला आ गया है, सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं। तो हमने वहाँ पे जाके इमरजेंसी अस्पताल अगर आप बनाया। बुरा नहीं माने तो एक मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि ये उमैर सना है क्या, ये भी मैं इसमें जानना चाहूँगा, ये भी क्या है? जी सर। तो काशिफ भाई ने बड़े परेशान थे कि भाई कुछ क्या किया जाए ऐसा। हमने जाके पीमा का पहला फील्ड हॉस्पिटल बालाकोट में बनाया, और जब पहली सुबह मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो हमारे पीमा के प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे काम कर रहे थे, और तेज़ बारिश हो रही थी और ठंड बहुत थी। तो मेरा कोट गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, मैं कांपने लगा अंदर से। तो मैंने सोचा मैं ख़ुद ज़िंदा रहूँगा तो किसी के लिए कुछ करूँगा, मैं एबटाबाद जा रहा हूँ, इंतज़ामात हुए तो वापस आऊँगा। इस दरमियान मैंने देखा कि एक फटे हुए तंबू में हमारे जो पीमा के प्रेसिडेंट साहब हैं, डॉक्टर साहब, वो एक नर्स, फीमेल नर्स के साथ एक पट्टी, किसी को टाँके लगा रहे हैं और माइनर सर्जरी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आई कि यार ये लड़की हो के, खातून हो के यहाँ काम कर रही है, मर्द हो के मैं चला जाऊँ। तो मेरे अंदर का वो मर्द जागा, मैं कहा नहीं मैं तो रुकूँगा। फिर उसके बाद हमने उस जगह पे बालाकोट के उस बास्केट ग्राउंड में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया कि जहाँ 100 से ज़्यादा ममालिक की NGOs आईं, और उन्होंने वहाँ पे सर्जरीज़ की, और हेलीकॉप्टर से आर्मी के लोग वहाँ पे हमें लाके पेशेंट्स देते थे और हम उनकी सर्जरीज़ करते थे। एक बार मैं और ताहिर शमसी लेटे हुए थे, तो किसी ने कहा कि लेबर पेन्स हो रहे हैं, तो हमने कहा ओटी में तो नहीं जा सकती लेबर की पेशेंट। तो जो मस्जिद हमने बनाई थी उसके सहन में हमने डिलीवरी पर्दा करा के चारों तरफ से कराई। अच्छा। तो ये वो काम थे कि फिर जब ये करके हम आ गए तब भी तशफ़ी नहीं हुई, और बड़े भाई का, काशिफ भाई का बड़ा था कि कुछ मज़ीद। तो हमारा अस्पताल के एक ऑपरेटर थे, उनके गाँव था मालसी, घड़ी दुपट्टा पे, पहाड़ी से ऊपर जाके, और एक ऐसी जगह आती थी जहाँ पे ऑलमोस्ट गाड़ी नीचे गिर जाती थी, गिरने की जैसी हो जाती थी, टायर बाहर को निकल जाता था। मगर जब आप वहाँ पहुँच जाते थे तो आप बादलों में होते थे, बड़ा खूबसूरत, मगर गिर चुका था पूरा गाँव। तो हामिद जो हमारे साथी थे इस्लामिया में तलबा के फिजियोथेरेपी यूनिट के जिला अस्पताल के, वो हमारे साथ रिलीफ के लिए आए काम करने के लिए। जब हमने कोई 70 के करीब मकान वहाँ बना दिए तो सवाल ये उठा, कंप्यूटर सेंटर और मस्जिद 2005 के सिलसिले में, कि भाई बना तो दिया, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है। अच्छा, उससे पहले भी काशिफ भाई जो हैं उनकी कोशिश होती थी कि थैलेसीमिया का कोई बच्चा इसलिए वापस ना चला जाए कि उसके पास पैसे नहीं, हम काम करते रहते थे। तो फिर हमारे दोस्त डॉक्टर फ़हीम साहब ने कहा कि आपके भाई के बच्चे थे, क्यों ना आप उनके नाम से इस काम को करें। और जबकि आपके भाई और भाभी इतना, काशिफ भाई और डॉक्टर अमरीन इतना यकसू हैं। अच्छा, वाक़या ये हुआ कि डॉक्टर अमरीन मेरी खालाजाद बहन है, काशिफ भाई मेरे भाई हैं, और जब शादी के कोई 10 साल तक इनके पास 3 बच्चों का इंतकाल हो गया, मुख्तलिफ ब्लड डिजीज़,
اور پہلے 10 سال میں کوئی بھی حیات نہیں تھا بچہ. امرین صاحب. ڈاکٹر امرین میری بھابھی, اور جو پی ایچ ڈی جینیٹکس میں میگل یونیورسٹی کینیڈا سے پی ایچ ڈی ہے. اور کاشف بھائی جو امریکن بورڈ ہے ہیمیٹالوجی آنکالوجی میں کینسر سینٹرز رن کرتے ہیں, مگر اس زمانے میں طالب علم تھے اور وہ پڑھ رہے تھے امریکہ میں. تو دونوں نے پھر یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے عمیر ثنا تو چلے گئے, مگر اب ہر بچہ ہمارے لیے عمیر ثنا ہے. عمیر ثنا ان کے بچوں کے نام, ان کے بچوں کے نام تھے جن کا انتقال ہو گیا. عمیر کا تو بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہوا تھا جو کامیاب نہیں ہو سکا بھابھی کے ساتھ 50% میچ کے اوپر. اب دیکھیں نا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا بون میرو ٹرانسپلانٹ میں آنے کا, مگر کیونکہ عمیر کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اور پھر کاشف بھائی کی بھی فیلوشپ بون میرو ٹرانسپلانٹ میں امریکہ میں لگی, میں نے بھی ادھر طاہر شمسی کے ساتھ آ کے بون میرو ٹرانسپلانٹ میں 20 سال کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کہاں سے ہے, تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, پلانر کوئی اور ہے, کرنے والا کوئی اور ہے. آپ نیت رکھ سکتے ہیں مگر نیت آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے, بالکل کلیئر ہونی چاہیے, پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے کرے گا کہ جو آپ کا گمان بھی نہیں ہے. یعنی عمیر ثنا کی جو سوچ ابھری وہ بالا کوٹ کے ان میدانوں سے اتری جہاں پر آپ نے بہت مشکل حالات کے اندر لوگوں کو دیکھا, اور اس کے بعد یہ بچوں کی جو ڈیتھ ہوئی اس کے بعد آپ نے ان کے ناموں پہ لکھا. 2005 کے زلزلے سے پہلے ہمارے بچے ہمارا ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے, مگر ایک سوچ آئی اور ایک فکر آئی کاشف بھائی کو, بھابھی کو, اور کچھ مجھے بھی یہ تھا کہ کچھ کیا جائے. اور پھر ہم نے عمیر ثنا کی بنیاد ڈالی. حامد بھائی نے رجسٹریشن کرائی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, اور 2005 سے لے کے یہ 2024 آ گیا. 20 سال کا عمیر ثنا کا سفر ہے, جس کو میں مختصراً یہی کہوں گا کہ میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 2004 سے پہلے شاید اگر 5% یا 2% یا 10% لوگ تھیلیسیمیا کے بارے میں جانتے ہوں, تو عمیر ثنا کی کاوشوں سے آج 70-80% ملک یا 100% ملک یا 90% ملک تھیلیسیمیا کے بارے میں جانتا ہے, تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خیال رکھتا ہے, بلڈ ڈونیشن کے لیے فکر رکھتا ہے. تو میں نیشنل لیول پہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کہوں گا عمیر ثنا فاؤنڈیشن کی, جو کہ تھیلیسیمیا کے کاز کے لیے کی عمیر ثنا فاؤنڈیشن ہے. آگہی کے حوالے سے ہم سے پہلے سے حسینی اور فاطمیت کام کر رہے تھے جو بہت عمدہ, بہت اعلیٰ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مگر جو سیلیبریٹیز کے ساتھ, ایکٹرز کے ساتھ, اسپورٹس کے لوگوں کے ساتھ, پولیٹیشینز کے ساتھ لابنگ کرنا, انٹر فیتھ کانفرنس پی سی میں کی, سکھ, کرسچن, مسلمان, ہر مذہب کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہمارے مذہب میں کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں اس کو اپلائی کیا جانا چاہیے. اور پھر نتیجہ یہ نکلا, آپ تو بتا رہے تھے اوول کے گراؤنڈ میں بھی تھیلیسیمیا کی آپ لوگوں نے, الحمدللہ یہاں سے لے پوری دنیا میں ہم نے اس کے لیے کوششیں پاکستان کے نام سے, پاکستان کے حوالے سے کوششیں کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 10 سال بعد جب میں بہت مایوس ہونے لگا کہ یار اللہ کے حکم سے جب بھی کوئی کوشش شروع کی اللہ نے پوری کرائی, چاہے وہ کالج میں اسلامی جامعہ طلبہ کے حوالے سے کام ہو یا پرسنل لائف میں ہو. تھیلیسیمیا نہیں پاکستان میں ختم ہو سکتا, پاکستان میں تھیلیسیمیا کی آگہی, بلڈ ڈونیشن کی آگہی نہیں ہو سکتی. جس وقت 10 سال پہلے یہ مایوسی میرے اندر آنے لگی, اسی وقت میں نے دیکھا ایک ملٹی پلائنگ ایفیکٹ آ گیا. ہر میڈیا تھیلیسیمیا کی بات کرنے لگا, ہر مارننگ شو میں تھیلیسیمیا کے لیے لوگ لینے لگے, ہر ایک تھیلیسیمیا 8 مئی کو تھیلیسیمیا ڈے پہ 20-30 چینل باہر کھڑے ہوتے کہ جی تھیلیسیمیا کے بارے میں بتائیے. اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے سنجیدگی ظاہر ہوئی. ہر گورنمنٹ نے, جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, تھیلیسیمیا کے لیے بجٹ مختص کیے اور تھیلیسیمیا کی آگہی کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ کام ہوا. 4 صوبوں کا اس وقت بل پاس ہو چکا ہے گورنمنٹ میں کہ ہر صوبے کا بل یہ ہے کہ نکاح نامے میں تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس ہونا چاہیے, شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ امپلیمنٹیشن رکی ہوئی ہے جس کے لیے آپ کی بینگ اے ڈاکٹر بھی ریکمنڈیشن ہے کہ شادی سے پہلے کروا لینا چاہیے. جی دیکھیے جو میں نے کہا ڈونٹ ری انوینٹ. اور اگر ہے تھیلیسیمیا پھر کیا ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ ایران میں, سعودی میں یہ ہوتا ہے, تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ شادی سے پہلے ہوتا ہے اور پھر مشورہ دیا جاتا ہے آپ دونوں مائنر ہیں شادی نہ کریں, اور مردوں کا ہوتا ہے تاکہ لڑکے اسٹگمائزیشن میں نہ جائیں. 5% اگر مرد پازیٹیو آ رہے ہیں تو ان کی ہونے والی دلہنوں کا کریں, اور وہ اگر ان میں سے 2%, 3% آ رہی ہیں تو 100 میں سے 2 شادیاں سفر ہوں گی, 98 شادیاں کامیابی کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان سے تھیلیسیمیا اس طرح ختم ہو جائے گا جیسے ایران سے اور سعودیہ سے ہو رہا ہے. سو یہ وہ ریکمنڈیشن ہے. 2 لوگوں کو اگر تھیلیسیمیا کا معاملہ ہے, 2 مائنر کا مائنر کیریئر ہے, تو ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ. اور اس میں کزن میرجز کو ہی ہم صرف الزام نہیں ٹھہرائیں گے, بغیر کزن کے بھی یہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ ہر قومیت میں اس موقع پہ تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں, ایک عام آدمی جس کو تھیلیسیمیا کا نہیں پتا کہ تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے, تو مطلب وہ بندہ کوئی یا کوئی مرد یا عورت یا لڑکا یا لڑکی کیسے پہچانے کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے ٹیسٹ کرایا جائے, اور اسی لیے ہم یہ حل لے کر آئے کہ وہ ٹیسٹ کیوں کروائے. 2 بڑے حل بتا رہے ہیں ہم, 2 بڑے حل ہیں جی. ٹیسٹ اس لیے کرائیں کہ پاکستان میں 6%, 7% عوام کو تھیلیسیمیا مائنر ہے,
67% of the Pakistani population is exposed that if they are married in between, they may give birth to a thalassemia major child. اگر ان کی آپس میں شادی ہوگی, میجر کا بچہ آئے گا جس کو ہر مہینے خون لگانا ہے پوری زندگی, تو کیا 6-7% آف پاکستانی پاپولیشن مینس کہ 10 ملین, 1 کروڑ عوام پر ہر 100 میں سے 5 پاکستانی کو مائنر ہے. اگر ان کی شادیاں ہو جائیں گی, اچھا کہا جاتا ہے 5000 نیا بچہ تھیلیسیمیا کا پیدا ہو رہا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں 10,000 سے زیادہ نیا بچہ تھیلیسیمیا کا پیدا ہو رہا ہے. ملک یہ برڈن کیسے اٹھائے گا؟ سوشلی وہ غریب آدمی جس کے 2-2 3-3 6-6 بچے تھیلیسیمیا کے ہیں, وہ زندہ تو ہے مگر زندہ نہیں ہے, وہ سانسیں گزار رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ نہ ہوں تو وہ اپنا ٹیسٹ لازمی کروا لے. تھیلیسیمیا بیسیکلی ہے کیا؟ مختصر صحیح میں جاننا. دیکھیں ایک معروف مطلب ایک بچے کا پیدا ہو گیا تھیلیسیمیا ہو گیا, میجر تھیلیسیمیا ہو گیا. پہلے تو یہ سمجھیے کہ جی اس کو بچاؤ کیسے, بچاؤ کے 2 بڑے طریقے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ, اور جس گھر میں تھیلیسیمیا کا بچہ ہے ان کے خالہ, ماموں, چچا, پھوپھی اور بھائی بہنوں کے ٹیسٹ, تاکہ ان کی جنریشن میں آگے نہ ہو. ایک عام پاکستانی پاپولیشن میں 5% تھیلیسیمیا ہے. جس فیملی میں تھیلیسیمیا موجود ہے اس میں 35% تھیلیسیمیا ہے. یہ ہماری ریسرچ نے اس کو ثابت کیا ہوا ہے. ہم نے اس پہ پیپرز پبلش کیے ہوئے ہیں, ہم نے اس کو انٹرنیشنل جرنل میں پیپر پبلش کیے ہوئے ہیں. اس ٹاپک پہ ہم نے لوگوں کے PhDs کرائے ہوئے ہیں, سو پریونشن آف تھیلیسیمیا کے اوپر. تو ہم یہ ساری 25 سال میں ایکسرسائز کر چکے ہیں. امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے. حال ہی میں انیق احمد صاحب سے ملاقات ہوئی, ہم ان سے درخواست کی کہ جی وزیر مذہبی امور کہ جی تھیلیسیمیا کا جو آپ نے بل پاس کیا ہوا ہے 4 صوبوں میں, اس کی امپلیمنٹیشن کرائیے, خدا کے لیے عمل درآمد کرائیے. پھر جو ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ ہے وہ کریے. اچھا اگر دونوں کی جین میں مائنر موجود ہے اور میجر کا بچہ پیدا ہو گیا, اب اس کے ساتھ زندگی جاری رکھنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو اس کو بلڈ لگائیں زندگی بھر, جو بھی اللہ نے اس کی زندگی دی ہے, یا پھر اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کریں. اور اس کے علاوہ ایک 25 سال کی محنت اور ریسرچ ہم نے اس پہ بھی کی کہ ایک ایسی دوا ایجاد کی ہے جس سے کوئی 20 سے 25% پاپولیشن جس کو تھیلیسیمیا ہے, مطلب اس وقت ملک کے 8 سے 10 ہزار بچے ہیں جن کو بلڈ نہیں لگ رہا اس دوا کے اوپر, اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس دوا کے ایجاد کا سارا کام ہم سے اور ہماری ٹیم سے ہی کرایا. پہلی بار ڈاکٹر طاہر شمسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اس دوا پہ کیوں نہیں ریسرچ کرتے ہو, جس کے اوپر 7 بچوں کو بلڈ لگنا بند ہو گیا. اور آج 24 سال میں ہم نے کوئی 6 کے قریب PhDs, 10 کے قریب MPhil اور کوئی 30 سے 40 انٹرنیشنل جرنل میں آرٹیکل پبلش کیے ہیں کہ ان دوائیوں سے کس طرح سے بچوں کو بلڈ لگانے سے بچایا جا سکتا ہے. اور انٹرنیشنلی ایک ریکگنیشن ہے جو ہمارے اداروں کو, ہماری ٹیم کو ملتی ہے کہ تھیلیسیمیا کو بغیر خون کے علاج کرنے کے موجود ہے یہ علاج, الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے اور ہماری ٹیم سے کرایا ہے. چنانچہ یہ 3 علاج ہیں جن میں بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ملک میں 5-7 جگہوں پہ ہوتا ہے. پنجاب میں ایک ہسپتال ہے, اسلام آباد میں 2-3 ہے, KPK میں اور بلوچستان میں کہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا. سندھ میں 3-4 ادارے ہیں جہاں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. تو کل اگر 7 یا 8 ادارے ہیں. تو پہلا ادارہ ہے بسم اللہ تقی بلڈ ڈیزیز سینٹر بنا, پھر اب ہم نے چلڈرنز ہاسپٹل کراچی بنایا ہے کہ جہاں پہ یہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. تو کیوریٹو ٹریٹمنٹ کا بھی انتظام ہے. اور پھر اس کے بعد جن بچوں کی مطلب اس طرح کے پیشنٹس ہوں تو وہ آپ کے ہاسپٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں, اور جو سن رہے ہوں اور جو چاہتے ہوں کہ ایسے ہی بچے پیدا نہ ہوں وہ بھی آپ سے آپ کے ہاسپٹل میں کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی ہر شہر ہر علاقے میں ایسے ادارے موجود ہیں. اور چلڈرن ہاسپٹل کراچی عمیر ثنا فاؤنڈیشن گوگل کریں گے, ہم ان سے پرو ایکٹیولی ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. پریونشن ہماری ضد ہے. ایسے بچے بڑی خدمت ہے. نہیں, ایسے 20 سال سے ایسے بچوں کی مائیں کہ جن کے گھر میں تھیلیسیمیا ہے, اب اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو 12 ہفتے میں ماں کے پیٹ میں ٹیشو ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو کورینک ویلس سیمپلنگ کہتے ہیں, اور 17 ہفتے سے پہلے بچہ ابورٹ کرنا ہوتا ہے. 8 سے 10 ہزار ایسے ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں. اور پورے سندھ اور بلوچستان کے تھیلیسیمیا سینٹرز کو یہ لیٹر گیا ہوا ہے کہ 1 روپیہ 1 پائی بھی نہیں ہے, تو 40 سے 50 ہزار کا ٹیسٹ ہم آپ کو فری میں جینیٹک ٹیسٹ کر کے دیں گے. اور پورے سندھ, بلوچستان, نواب شاہ, بدین, تربت, گوادر سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ ٹیسٹ فری کرتے ہیں, جس کا مین کریڈٹ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کو جاتا ہے. عمیر ثنا فاؤنڈیشن کی یہ ضد ہے کہ ایک تھیلیسیمیا کا بچہ اس لیے نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ 50,000 نہیں تھے اس کے پاس, اور ہر مہینے اس پہ 50,000 روپے لگ رہے ہیں. میں سلوٹ کرنا چاہوں گا اس چیز اللہ ہمیں سیدھے راستے پر.